ایک یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے درمیان کہ بھائی اس رات میں نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی، 200 پڑھی، کوئی کہتا ہے جی میں نے 300 پڑھے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک سلام سے اتنے پڑھے۔ دیکھیں جتنی بھی یہ روایتیں آتی ہیں نا، جو آج خاص طور سے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں ایسے موقعوں کے اوپر، دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری غلط ہیں، کہ اس میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، جن کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہوتے، لیکن بہرحال پھر بھی عبادت تو عبادت ہے۔ دیکھیں سب سے آسان طریقہ عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہو اس طریقے سے آپ عبادت کرو۔ نماز نفل آپ جو عام دنوں کے اندر پڑھتے ہو، ادا کرتے ہو، اگر آپ کو کوئی اور طریقہ نہیں معلوم ہے تو اب سب سے بہترین طریقہ آپ کا نماز کا یہ ہے کہ جیسے آپ عام دنوں میں نفل نمازیں پڑھتے ہو، ایسے ہی ان راتوں کے اندر بھی نفل نمازیں پڑھو۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، نفل نماز یقیناً آپ کے لیے فائدے کا سودا ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ جو ہمارے ذمے قضائیں ہیں، جو فرض نمازیں ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ بھئی آج کے دن بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مغرب اور عشاء نہیں پڑھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مغرب اور عشاء یعنی شب برات 15 شعبان کی جو مغرب ہے، جو عشاء ہے، وہ تک نہیں پڑھی ہوتی ہے، اور پوری رات نماز نوافل جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے نفل نماز، لیکن پہلے فرائض ہیں، ان فرائض کی ادائیگی کیا کرو پہلے، اور اسی کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے، یہ بھی آپ اس رات کے اندر کیا کرو۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہو، تسبیحات وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہو، اوراد و وظائف ہیں، کسی نے بتایا ہے تو آپ وہ وظیفے وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اس رات میں جاگنا مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ رت جگہ کرنا ہے، جاگنا ہی جاگنا ہے، سونا نہیں، نہیں، جاگنا مراد نہیں ہے، اس رات کو عبادت کے اندر گزارنا مقصد ہے، جاگنا نہیں۔ چاہے آپ ایسے کتنی راتوں کے اندر جاگ جاؤ، جاگنے سے کیا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہے ہو بیکار میں۔ اس لیے عبادت کرو، عبادت، اور عبادت وہ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور عبادت وہ کہ جو طریقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، عبادت وہ کہ جو ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے معلوم ہوا، عبادت وہ جو اہل بیت اطہار نے ہمیں کر کے دکھائی، عبادت وہ جو ہمارے سلف صالحین نے ہمیں کر کے بتائی، وہ عبادت ہے۔ دیگر چیزوں کی طرف بیکار میں گھومتے پھر رہے، ٹائم خراب کرتے پھر رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر بھی غلط اثر پڑے گا۔ آج ہم اگر ان مبارک راتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کر وہ اپنے اندر عبادتوں کا، ریاضتوں کا جذبہ پیدا کریں گی، اور پھر اپنے وقت کے اندر وہ صحیح طریقے سے ان موقعوں کو جو ہے وہ فائدے کے اندر اٹھانے کی کوشش کریں گی۔